بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم النحو کے ایک اور نئے سبق کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے والے سبق کے اندر ہم نے معرب اور مبنی کی بحث کو پڑھا تھا اور ہم نے یہ جانا تھا کہ معرب کسے کہتے ہیں اور مبنی کسے کہتے ہیں۔ آج کے اس سبق میں ہم مبنی اور معرب کے اقسام کو پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں تمام اسموں میں صرف اسم غیر متمکن مبنی ہے۔ تو ایک بات یاد رکھ لیں آپ کہ اسم غیر متمکن یعنی مبنی، ٹھیک ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز کا نام ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں تمام اسموں میں صرف اسم غیر متمکن مبنی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اسماء ہیں وہ سب کے سب معرب ہوتے ہیں، صرف اس میں غیر متمکن ہی مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور افعال میں فعل ماضی اور امر حاضر معروف اور فعل مضارع جس میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید کا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام کے تمام افعال یہ معرب ہوتے ہیں، صرف 3 قسم کے افعال یہ مبنی ہوتے ہیں۔ پہلا ہے فعل ماضی، دوسرا ہے امر حاضر معروف اور فعل مضارع کی ایک خاص شکل یعنی جس میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید ہو تو وہ فعل مضارع مبنی ہے۔ اس کے علاوہ فعل مضارع کے دیگر صیغے وہ معرب ہیں، ٹھیک ہے، اور تمام حروف مبنی ہیں۔ تو ہم خلاصہ کر لیتے ہیں کہ اکثر بلکہ تمام کے تمام اسماء جو ہے وہ معرب ہے، صرف اس میں غیر متمکن مبنی ہے، اور اکثر افعال یہ معرب ہے، صرف فعل ماضی، امر حاضر معروف اور فعل مضارع کے ایک خاص شکل یعنی جس میں نون جمع مؤنث ہو یا تاکید کا نون ہو وہ مبنی ہے۔ اس کے علاوہ تمام افعال معرب ہیں، اور حروف یہ حروف سب کے سب ہیں مبنی، معرب نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اس میں متمکن معرب ہے بشرطے کہ ترکیب میں واقع ہو ورنہ بلا ترکیب کے مبنی ہوگا۔ تو اس میں غیر متمکن کو تو ہم نے پڑھ لیا کہ مبنی ہوتا ہے، اس میں متمکن یہ معرب ہوتا ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے کہ ترکیب میں واقع ہو۔ تو ترکیب میں واقع کا مطلب یہ ہو کہ ترکیب جملے کا جز ہو، ٹھیک ہے، ورنہ بلا ترکیب کے مبنی ہوگا۔ اگر جملے میں استعمال نہیں ہوا ہے، تنہا ہے، تو اس صورت کے اندر وہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ اب متمکن کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں متمکن اس لیے کہتے ہیں کہ تمکن کے معنی جگہ دینا۔ تو متمکن کو متمکن کیوں کہتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ تمکن یتمکن متمکنن، یہ ہے باب تفاعل سے، اور تمکن کے معنی آتے ہیں جگہ دینا، اور چونکہ یہ اسم اعراب کو جگہ دیتا ہے اس لیے اس کو متمکن کہتے ہیں، اور یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب آئے کہہ رہے ہیں فعل مضارع معرب ہے بشرطے کہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو، یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ پس ان 2 قسموں کے علاوہ اور معرب نہیں ہوتا، یعنی ایک تو اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، اور ایک فعل مضارع جو نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں غیر متمکن کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو۔ تو یہاں ہم نے متمکن کو ہی جان لیا، متمکن کو متمکن کیوں کہتے ہیں، متمکن کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور یہ شروع میں آیا تھا کہ تمام اسموں میں صرف اس میں غیر متمکن مبنی ہے۔ تو اس میں غیر متمکن کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کرنے کی، وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو۔ اب مبنی الاصل کا مطلب کیا ہے کہ جو اصلاً مبنی ہے، یعنی جو اپنی حقیقت کے اعتبار سے بھی ذات مبنی ہے، تو وہ اصل جو ہے مبنی 3 ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو دیگر مبنیات ہیں وہ کسی عارض کی وجہ سے مبنی ہوتے ہیں۔ تو مبنی الاصل 3 ہیں، نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 امر حاضر معروف، اور نمبر 3 تمام حروف۔ تو اس میں غیر متمکن یہ مبنی الاصل کی مشابہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ اصلاً مبنی نہیں ہوتا ہے لیکن جو اصلاً مبنی ہے ان سے ملتا جلتا ہے، ان کے مشابہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی مبنی مان لیتے ہیں، مبنی استعمال ہوتا ہے۔
اور یہ مشابہت کئی طرح سے ہوتی ہے، یا تو اسم میں مبنی الاصل کے معنی پائے جائیں، جیسے آئینہ میں حمزہ استفہام کے معنی پائے جاتے ہیں، اور حمزہ استفہام حرف مبنی الاصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی مشابہت کی شکل یہ ہے کہ اسم میں مبنی الاصل کے معنی پائے جائیں، جیسے مثال لی انہوں نے آئینہ، تو آئینہ میں حمزہ استفہام کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو آئینہ یہ یعنی مبنی الاصل نہیں ہے، مگر مبنی الاصل کے مشابہ ہے۔ کیسے کہ حمزہ استفہام یہ جو تمام حروف مبنی الاصل میں ایک تمام حروف اس میں سے ایک ہے حمزہ استفہام، ٹھیک ہے۔ تو آئینہ یہ حمزہ استفہام کے مشابہ ہے، اس طور پر کہ جو معنی حمزہ استفہام کے ہیں وہی معنی آئینہ کے ہیں، اور حمزہ استفہام حرف مبنی الاصل اسی کو بتلا رہے ہیں۔ اور ہیہاتہ میں ماضی کے معنی ہے، اور رویدہ امر حاضر کے معنی میں ہے۔ تو ہیہاتہ یہ اسم ہے، مگر یہ ماضی جو کہ مبنی الاصل ہے اس کے مشابہ ہے، تو ہیہاتہ کو بھی ہم نے مبنی مان لیا ہے۔ اور رویدہ امر حاضر کے معنی میں ہے، تو رویدہ بھی اسم ہے، لیکن یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے امر حاضر۔ اور ماضی و امر مبنی الاصل ہیں، یا جیسے حرف محتاج ہوتا ہے ایسے ہی اس میں غیر متمکن میں احتیاج پائی جاتی ہے، جیسے اسماء موصولہ و اسماء اشارہ کہ یہ صلہ اور مشار الیہ کی محتاج ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں غیر متمکن جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے تو اس کی مشابہت کی شکل یہ ہوتی ہے کہ جیسے حرف مبنی الاصل ہے، مبنی الاصل میں سے ایک ہے حرف، تو حرف جو ہے وہ اپنی معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، تو یہی احتیاج اس میں غیر متمکن کے اندر پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس میں غیر متمکن میں سے ایک ہے اسماء موصولہ، ایک ہے اسماء اشارہ۔ تو اسماء موصولہ یہ اپنی صلہ کے ساتھ، اسماء اشارہ اپنی مشار الیہ کے ساتھ مل کر تام ہوتا ہے، یعنی اپنے معنی کو بتلاتا ہے۔ تو اس طور پر یہ مبنی الاصل یعنی حرف کے مشابہ ہو گیا، کہ جس طرح حرف اپنے معنی بتلانے میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح اسماء موصولہ اور اسماء اشارہ جو کہ اس میں غیر متمکن میں سے ہے، یہ بھی اپنے معنی بتلانے میں صلہ اور مشار الیہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ یا اس میں غیر متمکن میں 3 حروف سے کم ہوں، جیسے من، زا، یا اس کا کوئی حصہ حرف کو شامل ہو، جیسے احد عشرہ کی اصل میں احد و عشرون تھا۔ تو یہ سب احتیاط یعنی مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کی کئی شکلیں ہیں، ان شکلوں کو انہوں نے ایک ایک کر کے بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں ختم ہوتا ہے، اور یہ تھوڑی سی یعنی مبتدی طلباء کے لیے اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ابھی معلوم ہوگا، تو اس کو آپ زبانی یاد کر لیں، اور یہ بحث جب ہدایت النحو کے اندر آئے گی یا آگے کتاب کے اندر کافیہ شرح جامی کے اندر آئے گی، تو یہاں یہ بحث آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ ابھی تو مبتدی طلباء کے لیے اصل اس کو یاد کرنا ہے۔